انکار کر دیا ہے۔ حکومت نے لانگ مارچ روکنے کے لیے رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ہر صورت میں مظاہرین کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مظاہرین کو کسی صورت جہلم سے آگے نہیں آنے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ راستہ روکنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پولیس کو مارنا سیاسی کارکنان کا نہیں، دہشت گردوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو قانون کے ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ رینجرز کو جہلم پر تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ مظاہرین آگے نہ جا سکے۔ حکومت نے کالعدم تنظیم سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت اور سیکورٹی ادارے کالعدم تنظیم سے سختی سے نمٹنے کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کالعدم تنظیم نے احتجاج کی آڑ میں راستے بند کر رکھے ہیں جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کالعدم تنظیم سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی لانگ مارچ کی اجازت دی جائے گی۔ حکومت نے کالعدم تنظیم کے لانگ مارچ کو طاقت سے روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیاسی مقصد پورے کرنے کے لیے کسی قسم کا تشدد کا راستہ اپنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے جنرل ریٹائر اعجاز اعوان نے کہا ہے کہ مذہب اور جمہوری معاشرے میں احتجاج کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن ملک اور عوام کے املاک کو نقصان پہنچانے کا حق کسی کو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان سے مذاکرات کر کے ان کے مطالبات کافی حد تک تسلیم بھی کر لیے، لیکن اس طرح سڑک پر آ کر خارجہ پالیسی سے متعلق باتیں منوانا ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس میں وفاقی کابینہ 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان شیخ رشید کی سربراہی میں وزراء کی کمیٹی کو کالعدم TLP سے مذاکرات کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی جس میں کالعدم تنظیم سے ہونے والے مذاکرات کے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی احتجاج کو روکنے کے لیے تمام جگہوں پر کنٹینر لگا دیے گئے۔ کیمرہ مین ناصر بٹی کے ساتھ عبدال عباسی، رائل نیوز، اسلام آباد۔